لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله الله الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کو یوم العرفات کے ہمارے خاص حج اسپیشل ایپیسوڈ میں خدا زری والا کے ساتھ. آج حج کا مبارک اور پاک اور بابرکت دن ہے. یوم العرفات یہ وہ دن ہے جس میں تمام دنیا جہاں سے مسلمان اکٹھا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی حاضری میں، عرفات کے میدان میں. ہر زبان سے صرف لبیک ہی لبیک سنائی دے رہا ہے. ہر انسان صرف اس عبادت میں مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے. اور اسی خاص حج کے موقع پہ یوم العرفات کے دن یہ ہے ہمارا خاص ایپیسوڈ حج اسپیشل. جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ اللہ اللہ. یوم العرفات کا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام حاجی حاضر ہو گئے ہیں. اسی بات پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا غلام علی نقوی صاحب. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں حج پہ ہماری خاص رپورٹ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. دین اسلام کی ان تعلیمات میں جن میں عبادات اور سیاست کا امتزاج نمایاں طور پر نظر آتا ہے، ایک حج بیت اللہ بھی ہے، جس میں ایک طرف طہارت، نماز، طواف، سعی اور وقوف و عرفات، مزدلفہ جیسی عبادی مناظر نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف لباس احرام میں سادگی اور مساوات. وقوف و عرفات اور منی میں اسلامی اجتماعات اور رمی جمرات میں باطل اور شیاطین سے بیزاری کا پہلو نمایاں انداز سے دکھائی دیتا ہے. حج بیت اللہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک اجتماعی حاضری بھی. حج بیت اللہ کے موقع پر سفر اللہ کے اجتماعی مناظر بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کے مواقع بھی دکھائی دیتے ہیں. حج کی معنویت اور افادیت کا مکمل احساس انہی افراد کو ہو سکتا ہے جنہوں نے ان مناسک کو انجام دیا ہے اور ان مظاہر کو قریب سے محسوس کیا ہے، جہاں ہر آن بندے کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر اور اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سے کوئی سائل محروم واپس نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عنایت فرمائی ہے تو کبھی اپنے کرم سے محروم نہیں کرے گا. حج کے دوران انسان میں اطاعت و عبادت کا جذبہ اس قدر قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو ایک ہی فکر رہتی ہے، کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہ ہونے پائے اور کوئی قدم اس کی حدود بندگی سے باہر نہ نکلنے پائے. دنیا کے ہر ماحول میں پس نقام رہنے والے چہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور احرام کے ماحول میں کھلے ہوئے چہروں پر نظر ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی. انسان کسی مقام پر ہو اپنی حلال خواہشات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن حج و عمرہ کا ماحول اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو جانے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اور اپنے
حرم کی طرف بھی جنسی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھلا وہ کون سا ماحول ہے جب انسان نفس پر اتنا قابو حاصل کر لے کہ خوشبو سے بچے اور بدبو کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر مردم آزار حیوانات جسم کو اذیت پہنچاتے رہیں اور ان کے خلاف جذبہ انتقام پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ صرف حج بیت اللہ کی برکت ہے، جہاں انسان اس قدر قوت و تحمل پیدا کر لیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرے اور اس کے برکات سے فیضیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ حسن عباس، خدا زری والا کے ساتھ، چینل 1 نیوز۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی ہاں، یہ صرف حج کا وہ مقام ہے، حج کا وہ ارکان ہے جس میں امیری غریبی، بڑے چھوٹے ہر قسم کا فرق مٹ چکا ہوتا ہے۔ یوم العرفات کے میدان میں حاجی سبحان اللہ تعداد میں ملینز بلینز کی تعداد میں موجود ہیں، اور اسی یوم العرفات پر مزید اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا غلام علی نقوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا حج اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ مولانا صاحب سبحان اللہ، یوم العرفات یہ وہ میدان ہے جہاں پہ ایک منظر عام اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہر عبادت گار، ہر حاجی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سبحان اللہ، یعنی یہ صرف حج کے موقع پہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ عرفات، یوم العرفات کے پیچھے، اس دن کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات لفظ معرفت سے بنا ہے جی، اور عرف اور تعارف اور تعریف یہ سب ایک ہی لفظ کے الگ الگ قسم ہیں، سبحان اللہ، جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان پہچانے، اور یوم عرفہ جو ہے وہ انسان کو انسانیت پہچاننے کے لیے یہ دن، یہ مقام رکھا گیا ہے۔ بے شک۔ عرفات یعنی جیسے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کی پہل اور یعنی اول دین یہ ہے کہ انسان پہچانے۔ جی، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک۔ آج کا دن انسان کو اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ آج میدان عرفات میں جا کر جو اعمال انسان انجام دیتا ہے، ہندوستان کے اعتبار سے تو آج 8 تاریخ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، جی، لیکن عرب کے سرزمین پر اس وقت اور آج کے دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے، بالکل عرفات کا روز ہے۔ جی، جوق در جوق لوگ کثرت کے ساتھ میدان عرفات میں جا رہے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنی حاضری دے رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاضری دے کر یہ بتا رہے ہیں جی، کہ پروردگار عالم جس طریقے سے تو اپنے بندے اور اپنے عبد کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بے شک، تمام گناہوں کو معذرت کرانے کے لیے، مغفرت کرانے کے لیے، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم پوری دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں صرف لبیک کہتے ہوئے۔ نہ دولت کی خواہش ہے، نہ ثروت کی خواہش ہے، نہ نام کا لالچ ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنا مشہور ہونے کی خواہش ہے۔ اگر دنیا میں پہچانے جائیں تو تیرا عبد کہہ کر پہچانے جائیں، جی، دنیا والے اگر پہچانیں تو ایک مخلص بندہ خدا کہہ کر پہچانے جائیں۔ ہمارے لیے یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری عزت ہے۔ بے شک۔ مولانا غلام علی صاحب، آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو عاجزی کا انسان میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف ہمیں اپنے اللہ پروردگار کو اس وقت اس کی رضا حاصل کرنی ہے، تو دیکھا جائے تو اسلام کا بہرحال مقصد بھی یہی ہے، ہم دنیا میں اتارے اس لیے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی حمد و ثنا کر سکیں، اس کی راہ میں اپنی زندگی جی سکیں۔ تو اس چیز کے پیچھے کیا مطلب کیا سیکھ ملتی ہے؟ کیا حج ایک وہ ایسا رکن ہے اسلام کا جس کی وجہ سے اسلام مطلب ایک مسلمان اپنی تمام زندگی کے لیے ایک سیکھ لے سکتا ہے؟ حج کے پیچھے اس کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے حج ہی نہیں صرف بلکہ اسلام کا ہر ایک جی عمل، ہر ایک رکن جو ہے وہ انکساری کا پیغام بے دیتا ہے۔ شک انسان کی سب سے معتبر جو بدن کے اندر مقام جی ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے۔ بے شک سر انسان کبھی بھی کسی کے سامنے جھکانا پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کے اندر غرور ہوتا ہے تو وہ سر کو اٹھا کر اور سینوں کو چوڑا کر جی چلتا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جب کھڑے ہو تو اب تمہارے کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، بالکل جب تم کھڑے ہو تو تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جی بارگاہ خدا میں ایسے کھڑے ہو جیسے ایک غلام کسی آقا، ایک بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا بے ہے۔ شک بے شک تو حج کا بھی یہی پیغام ہے، حج کا بھی صرف یہی مقصد ہے کہ انسان کے اندر انکساری پیدا ہو، انسانیت پیدا ہو۔ بالکل آپ کے سامنے اگر احرام کی صورت میں کوئی چھوٹا سا جی جانور یا کیڑا بھی آ جائے تو آپ اس کو اذیت نہ پہنچائیں، اس کو ضرب نہ بے پہنچائیں۔ شک بے شک اسلام کا پیغام یہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم۔ کہ تمہارا کردار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک درخت کی مانند۔ جی مثال کے طور پر اگر دنیا کا کوئی انسان اس درخت کو، پھلدار درخت کو، آپ کا کردار پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ جب دنیاوی کوئی انسان پھلدار درخت پر پتھر مارتا ہے جی تو درخت پلٹ کر پتھر نہیں جی مارتا جی بلکہ پلٹ کر اس کو پھل دیا کرتا ہے۔ جی بے شک تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ بے شک تو خانہ کعبہ کے اندر اکٹھا ہو کر انسانیت کا پیغام دے کر جب شام کو یا ظہرین کی نماز یا فجر کی نماز جی ہوتی ہے، جی یا اب عرفات میں آپ دیکھیں ایک ہی میدان ہے لیکن کائنات کا ہر ایک انسان، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، بے سب کے شک۔ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک گواہی دے رہے ہیں کہ ہم میں کوئی لبیک فرق نہیں ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ جی اگر دنیا کی کسی صدا پر ہم دوڑ جی رہے ہیں یا ہم پر لبیک کہنا کسی صدا پر واجب ہے تو نہ وہ کسی دولت مند کی صدا ہے، نہ کسی ثروت مند کی صدا ہے۔ اگر صدا ہے تو پھر صرف اور صرف پروردگار عالم کی وہ صدا ہے کہ جو اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ کاش یہی صدائیں اگر ہم اپنی اپنی مسجدوں کی بھی سننے لگیں، جب مؤذن اذان دیتا ہو جی اور تمام لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف جائیں بالکل تو شاید یہ ہمارے لیے وظیفہ عمل ہو تاکہ ہم یقیناً عادی ہو جائیں، جی تاکہ خانہ خدا کے اندر جا کر لبیک اسی خلوص سے کہہ سکیں جیسے ہم اپنی بستیوں میں بے کہتے ہیں۔ شک۔ مولانا صاحب آپ کی اس بات چیت سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اختلاف رنگ بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حج کا یہ وہ رکن ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ، سنی اور تمام جو ہم نے جو فرقے بنا لیے ہیں اسلام میں، جو کہ ایک بہت ہی صد افسوس مقام آ چکا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ہر قسم کا فرق مٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو وہاں پہ کوئی شیعہ امام ہوتا ہے، نہ کوئی سنی امام ہوتا ہے، صرف ایک امام مکہ کے پیچھے یا مسجد نمرہ میں، جسے آج سبحان اللہ ہم نے دیکھا کہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے میدان عرفات میں، اور جب عرفات کے میدان سے لوگ شام ہوتے ہی وہاں سے روانگی کریں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں ایک کر کے پڑھ دی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ رکن جو ہے وہ صرف اور صرف حج کے موسم میں، حج کے میدان میں، میدان عرفات اور میدان مزدلفہ میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب وجہ رہی ہوگی، یا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے سارے انسانوں کو، تمام انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مقصد صرف اور صرف خداوند عالم کا، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے، بغیر کسی فرقے کے، جی پروردگار عالم نے اگر کسی کو بلایا ہے اور تمام لوگوں کو دعوت دی ہے تو وہ اتحاد کی دعوت ہے۔ یقیناً بتایا گیا ہے کہ دیکھیے مسجدیں بانٹنے سے اور عبادت گاہوں کو بانٹنے سے انسان بڑھ جاتا ہے، انسانیت بڑھ جاتی ہے، نقصان انسان کا ہی ہے۔ بالکل آپ اپنی مسجدوں کے اندر محلے میں آپ جا کر دیکھیں تو کوئی مسجد شیعہ کی دکھائی دیتی ہے، جی کوئی سنی کی مسجد ہے، اور بڑے افسوس آج کی کل بات دیکھا جاتا ہے جی کہ زیادہ تر مسجدوں کے باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس مسجد کے اندر بالکل شیعہ کا آنا منع ہے، یا مثلا اس مسجد کے اندر اہل سنت کا آنا منع ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا ادب ہے جی کہ بارگاہ خداوندی کے اندر ایک بندے کو آنے سے منع کر دیا جائے، حالانکہ خداوند عالم خانہ کعبہ کے اندر باہیں پھیلا کر پوری کائنات کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہ تو صرف ہمیں شیعہ چاہیے، نہ سنی چاہیے، مجھے تو صرف اور صرف اپنا بندہ چاہیے، بالکل جو میرا بندہ ہے وہ میرے پاس کھینچا چلا آئے۔ جی تو جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے اختلاف نہیں کرتی، ایسے ہی رحمت خدا جس نے ماں جیسی رحمت کو خلق کیا ہے، جب وہ باہیں پھیلا کر آواز دیتی ہے تو پوری کائنات سمٹ کر یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ اپنی باہیں پھیلا کے لبیک اللہم لبیک بندے کو کہنے کو کہتا ہے، اور یہ حج کا وہ ایسا مقدس ترین رکن ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا
مسلمانوں میں عالم اسلامیت کا جو ہم تمام فرقوں میں بٹ چکے ہیں وہ فرق مٹ چکا ہوتا ہے. تو ہمیں یہی اس سے سیکھ ملتی ہے, خاص طور سے حج کے اس پاک اور بابرکت رکن سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں بہرحال کوئی فرق ہے ہی نہیں, کیونکہ جو دنیا کے اس طرح کے لوگ ہیں جو شاید مسلمانوں کے بیچ کہیں نہ کہیں اتحاد نہیں چاہتے, یا کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی کو لے کے ان کو فرقوں میں بانٹ کے ان کے بیچ کا جو ایک یونٹی کا جو پیغام ہے وہ ہم نہیں پہنچا سکتے. تو حج وہ ایسا رکن ہے جس میں ہر وہ فرق مٹ جاتا ہے جو انسان کے زندگی میں چل رہا ہوتا ہے, یا انسان جسے دیکھا جائے تو یہ فرق کہیں نہ کہیں انڈیا پاکستان میں بڑا افسوس کی بات ہے, بہت زیادہ ہے. کیونکہ سعودی عربیہ میں تو اس طرح کا, میں کیونکہ وہیں سے تعلق رکھتی ہوں, الحمدللہ حج اور عمرہ کہیں سارے کر چکی ہوں, اللہ کا شکر ہے کہیں عمرے کر چکی ہیں, تو اس طرح کا میں نے وہاں پہ کوئی فرق نہیں دیکھا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہندوستان پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح کی فرقہ پرستی میں اتنے الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ اسلام کا جو مطلب ہے, اسلام کا جو ایسنس ہے, اسلام کی جو روح ہے, اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو مولانا صاحب اسی بات پہ میں آپ سے اور مزید گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حج کو مطلب حج کو ہم اتنا منظر عام کر دیں جس سے جو لوگ ہیں جو حج نہیں کر پاتے, اور وہ لوگ جو ایسے ہیں کہ جن کی ماشاءاللہ جسمانی اور مالی حالت خاص طور سے ایسی ہے کہ وہ جو بیچارے جو کمتر غریب مسلمان بھائی بہن ہیں جو حج نہیں کر پاتے ہیں, ان کو ایک دفعہ اگر انہوں نے حج کر لیا, کیونکہ حج تو سال میں ایک دفعہ فرض قرار دیا گیا ہے, تو کچھ اس طرح کی کچھ تنظیمیں, کوئی ایسی آرگنائزیشنز بنائیں جس میں جو بیچارے مسلمان حج افورڈ نہیں کر پاتے ان کا حج کروائیں. اور بہت سارے لوگ اسے کرتے بھی ہیں, لیکن کیا اس کو ایک بڑے پیمانے پہ لینا چاہیے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کام چل رہا ہے, یا کیا ہم اپنے آپ سے اس کام کی کوئی ابتدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تمام چیزیں جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان سب کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ حج اگر انسان کے اوپر واجب ہے تو وہ اپنی کمائی ہوئی محنت سے ہے. بے شک. اگر میں کسی کو حج کرا دیتا ہوں تو وہ حج کا ثواب اسے مل سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو فریضہ تھا وہ تبھی ادا ہو پائے گا جب انسان اپنی محنت سے کمائے گا. یقیناً. تو لہٰذا یہ فرق اہل سنت کا یا اہل تشیع کا ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہندوستان یا پاکستان کے اندر ہے, یہ تمام جگہوں کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو عیاں ہوتا ہے, جو پایا جاتا ہے, اس لیے ہندوستان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آزادی ہے, انسان اپنے خیالات کو بہت اچھے طریقے سے اظہار کر سکتا ہے. لیکن کچھ خوبیاں ہندوستان کے اندر ان آزادی سے ہمیں یہ بھی ملتی ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر ہم آزاد ہیں کہ ہم اپنی بات کو کہہ سکیں. لہٰذا آج ہم خطبات کے اندر بغیر کسی قید و بند کے ہم اپنی باتوں کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. حالانکہ سعودی عرب کے اندر سنا گیا ہے, میں نے سنا بھی ہے اور پیپر میں پڑھا بھی ہے کہ وہاں پر خطبات باقاعدہ طے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی بولنا ہے, اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن آج ہندوستان کے اندر لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی جو خطبے ہوتے ہیں وہ عام جو یوتھ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی کوئی کرنٹ کوئی خبر ہو جہاں پہ کہیں پہ خدا خاصہ مسلمانوں کو بم سے اڑا دیا گیا, یا کوئی اس طرح کی کوئی دہشت گرد تنظیم سے کہیں کوئی نقصان انجام دیا گیا ہو, تو اس طرح کے وہ خطبوں میں ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کیونکہ اتحاد کا مذہب ہے, اسلام تو سکھاتا ہے لوگوں کو آپس میں ایک ساتھ محبت پیار امن سے رہنا, بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آس پاس جتنے غیر مسلمان بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے رہیں. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جائے تو پڑوسیوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے, تو پڑوسی تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر صرف مسلمان ہو تبھی اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرو, غیر مسلم ہو تو نہ کرو. تو اسلام تو ہر حال میں محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے. لیکن جی آپ کی بات کچھ حد تک ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سچ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے خاص طور سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو خطبہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام دنیا جہاں میں سنے جاتے ہیں. جمعے کے دن خاص طور سے جو خطبہ ہوتے ہیں, یا عید الفطر, عید الاضحیٰ, یا جیسے آج حج کا خطبہ ہے, سبحان اللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کو. تو کافی حد تک وہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ان کو اسکرپٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال علماء ہی ہوتے ہیں, بہت قابل لائق لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اس طرح کے جو خطبوں کو پیش عام کر سکیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو آزادی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خطبات کے اندر, اپنے تقاریر کے اندر تمام ان باتوں کو پہنچا سکتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہے. مثال کے طور پر دوسرے ممالک کے اندر باقاعدہ ہر ہفتے آپ نیوز میں سن سکتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر باقاعدہ کیمرے لگائے جاتے ہیں اور پھر سنا جاتا ہے کہ خطبات میں کیا کہا جاتا ہے. بلکہ بہت بارہا میں نے یعنی علماء اکرام سے سنا ہے اور باقاعدہ کتابوں اس میں اخبارات میں بھی پڑھا ہے
کہ ایران کے خطبات جو ہے باقاعدہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر سنے جاتے ہیں. بالکل سنے جاتے تو ہیں. وہ تمام چیزیں ہیں، یعنی جی. پیغامات ہمارے خطبات کے اندر ہونے بھی ایسے چاہیے کہ جو دنیا کو ایک اچھا پیغام دیں، انسانیت کا پیغام دیں، اس لیے کیونکہ اسلام کا پیغام ہی انسانیت کا پیغام ہے. قرآن کے تمام قانون کہیں کسی کتاب کے قرآن کی کسی آیت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے کسی کے اوپر ظلم کریں یا کسی کو ستائیں. بس یہی ہے. دیکھیے قرآن کی ہر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ کو صرف ایک شخص کو نہیں کہا گیا. اقیموا الصلاۃ یعنی تم تمام کے تمام انسان، یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام نماز کو قائم کریں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور آپ زکوٰۃ دیں. یہاں پر جمع کا صیغہ ہے. جمع مطلب یعنی آپ جو ہے پلورل کی بات کر رہے ہیں، سنگولر بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر واحد کی بات نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب اس وقت مزید ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. فی الحال یوم العرفات کے حج اسپیشل ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی پلیوں میں، آپ کہیں جائیے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا یوم العرفات کا ہمارا حج اسپیشل ایپیسوڈ میں ہدیٰ زریوالا کے ساتھ. ہم آج بات کر رہے ہیں حج کی. آج یوم العرفات ہے. عرفات کے میدان میں سبحان اللہ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سبحان اللہ حج آج قبول ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ عرفات کے میدان میں رکنا ہی حج کا سب سے اہم سب سے خاص رکن ہے. ویسے تو حج کے بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو ایک کے بعد ایک ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ کل کی تاریخ یعنی 8 کی تاریخ تک منی پہنچ جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں. دوپہر تک شام تک بھی لوگ کہیں پہنچ پاتے ہیں جو بیچارے تیزی نہیں کر پاتے. لیکن جو عرفات کا سب سے اہم جو رکن دیکھا جاتا ہے وہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ہوتی ہے، جو کہ سبحان اللہ یعنی سال میں کسی بھی دن اس کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن یہ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ہی ساتھ قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے آسانی کے لیے کری ہے. مسجد نمرہ میں جو خطبہ ہوتا ہے سبحان اللہ، اس خطبے کو وہ ایک سننے والا ایک دیکھنے والا منظر ہوتا ہے وہ. تو اسی حج پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مولانا غلام علی نقوی صاحب. لیکن
اس مزید اور حج پہ بات چیت کرنے سے پہلے حج کے ایک خاص پیشکش دیکھتے ہیں ہماری رپورٹ کے ساتھ۔ میں نہ جا سکا یارو، میں نہ جا سکا یارو، میرے ارماں دل میں رہے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے، قافلے حج کو چلے۔ دین اسلام کی ان تعلیمات میں جن میں عبادات اور سیاست کا امتزاج نمایاں طور پر نظر آتا ہے، ایک حج بیت اللہ بھی ہے، جس میں ایک طرف طہارت، نماز، طواف، سعی اور وقوف و عرفات، مزدلفہ جیسی عبادی مناظر نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف لباس احرام میں سادگی اور مساوات، وقوف و عرفات اور منی میں اسلامی اجتماعات اور رمی جمرات میں باطل اور شیاطین سے بیزاری کا پہلو نمایاں انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ حج بیت اللہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک اجتماعی حاضری بھی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر سفر اللہ کے اجتماعی مناظر بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کے مواقع بھی دکھائی دیتے ہیں۔ حج کی معنویت اور افادیت کا مکمل احساس انہی افراد کو ہو سکتا ہے جنہوں نے ان مناسک کو انجام دیا ہے اور ان مظاہر کو قریب سے محسوس کیا ہے، جہاں ہر آن بندے کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر اور اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سے کوئی سائل محروم واپس نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عنایت فرمائی ہے تو کبھی اپنے کرم سے محروم نہیں کرے گا۔ حج کے دوران انسان میں اطاعت و عبادت کا جذبہ اس قدر قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو ایک ہی فکر رہتی ہے کہ کوئی کام مرضی پروردگار کے خلاف نہ ہونے پائے اور کوئی قدم اس کی حدود بندگی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ دنیا کے ہر ماحول میں پس نقاب رہنے والے چہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور احرام کے ماحول میں کھلے ہوئے چہروں پر نظر ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی۔ انسان کسی مقام پر ہو اپنی حلال خواہشات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن حج و عمرہ کا ماحول اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو جانے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے اور اپنے حرم کی طرف بھی جنسی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھلا وہ کون سا ماحول ہے جب انسان نفس پر اتنا قابو حاصل کر لے کہ خوشبو سے بچے اور بدبو کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے، مردم آزار حیوانات جسم کو اذیت پہنچاتے رہیں اور ان کے خلاف جذبہ انتقام پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ صرف حج بیت اللہ کی برکت ہے جہاں انسان اس قدر قوت و تحمل پیدا کر لیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا کرے اور اس کے برکات سے فیضیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ پہ کیا گزرے گیا اس برس گر رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں ہم کہ جتنے تمام حاجی وہاں پہ موجود ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا یہ سفر آسان کرے، ان کی تمام عبادات قبول فرمائے، اور ہم جو لوگ حج نہیں کر پائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ اپنی حلال کمائی کے ساتھ ایک دفعہ حج کا یہ جو رکن ہے اس کو ضرور ادا کر سکیں۔ ہمارے ساتھ حج کے اس پرخلوص اور ایک بہت ہی جو پاک ارکان رکن ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام علی نقوی صاحب۔ ہم آج یوم العرفات کے دن یوم العرفات کا جو میدان ہے اس میں جو سبحان اللہ حج کا جو منظر عام ہے وہ چل ہی رہا ہے اور ماشاءاللہ اتنے تعداد میں حاجی موجود ہیں۔ شام تک یہ سارے حاجی کا جو کارواں ہے وہ مزدلفہ کی طرف بڑھ جائے گا، رات کو وہیں پہ قیام رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
کل پھر صبح ہوتے ہی سورج جب آفتاب پہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو حاجی ہیں وہ منا کی طرف اپنا جو کارواں ہے وہ بڑھائیں گے. تو منا میں یہ جو قربانی کا جو سلسلہ ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہے, جو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں جس میں سے ایک طرح کے جو حج غالباً حج تمتع ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں فرض قرار دیا گیا ہے. تو یہ قربانی کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, قربانی کا کیا مطلب ہے اور کیوں اس کو ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ حج کا جو سلسلہ ہے جی وہ صرف آج سے نہیں ہے بلکہ اسلامی دین اور مذہب اور عقیدے کے مطابق جی اسلام کے اندر جو حج ہے وہ جناب آدم کے زمانے سے چلا رہا ہے. جناب آدم جب زمین پر تشریف لائے ہیں تو خداوند عالم نے جناب آدم کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ بنایا جائے. اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد حج کے تمام ارکان انجام دیے گئے تھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ جب جناب ابراہیم سے کہا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, اے ابراہیم تم دیواروں کو کھڑا کرو اور خانہ کعبہ کو بناؤ. جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ کو کھڑا کر رہے تھے اور دیواروں کو بنا رہے تھے تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اب تم اس عمل کو انجام دو جو حج کے ارکان ہیں. لیکن کہیں نہیں آیت میں ملتا ہے کہ کسی فرشتے نے آ کر آپ کو حکم دیا ہو, بتایا ہو کہ صاحب آپ اس طریقے سے انجام دیں, یا پھر کوئی خواب آیا ہو. ایسا کچھ کوئی وحی نہیں آئی, بلکہ جناب ابراہیم نے اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے تمام ارکان کو, حج کے تمام ارکان کو انجام دیا جس طریقے سے جناب آدم دیتے آئے تھے اور جناب آدم نے دیا تھا. اس سے پہلے بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض یعنی خانہ کعبہ کے یہ جو جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا جس جگہ پر بنایا اسی مقام پر پہلے بھی خانہ کعبہ بنا ہوا تھا. ایک زمانے میں جب عذاب آیا ہے کسی قوم کے اوپر اور طوفان آیا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے جو باقاعدہ یاقوت کا بنا ہوا تھا وہ خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ارکان یہ آج ہی ہیں بلکہ ارکان اسی وقت سے انجام دیے جا رہے ہیں. لیکن ایک قربانی جو سب سے بڑی آج سے تقریباً کچھ نہیں تو 5000 سال پہلے جو جناب ابراہیم کا دور تھا, جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کو جب جناب ابراہیم کا مقابلہ نمرود جیسے شیطان سے ہوا ہے اور نمرود نے آپ کی مخالفت کر جناب ابراہیم کو آتش نمرود کی طرف پھینکا ہے, اور وہ آگ کے جس کے سامنے پرندہ بھی نہیں رک پا رہا تھا اور لوگوں نے دور سے یعنی آپ کو باقاعدہ دور سے پھینکا گیا ہے آگ کی طرف. تو جب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا ہے اور آگ گلزار ہو گئی ہے تو نمرود کو اس بات پر بہت زیادہ یعنی غصہ آیا ہے اور اس نے کہا کہ جناب ابراہیم سے کہ آپ جو ہے اب اس بستی سے نکل جائیں. اور جب آپ اپنے وطن سے نکلنے لگے اور اپنے تمام ساز و سامان لے کر نکلے تو تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود نے کہا کہ جب آپ اس بستی میں پیدا ہوئے تھے تو کیا کچھ لے کر آئے تھے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ آپ جب کچھ لے کر نہیں آئے تھے تو جب آپ اس بستی سے جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے کچھ لے کر نہیں جا سکتے. جناب ابراہیم نے پلٹ کر یہ کہا کہ تو نے اپنے ہی جواب کے اندر تو نے اپنی ہی بات کے اندر بہت بڑی بات کہہ دی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ نہیں لے کر آیا تھا تو میں بستی سے کچھ نہیں لے جا سکتا. تو یہ بتا کہ یہ جو تخت و تاج ہے, یہ جو تیری قوت و طاقت ہے, کیا تو لے کر آیا تھا؟ کیا تیرے پاس یہ طاقت و جرت ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, بلکہ خداوند عالم کی دی ہوئی تھی جس کا تو غلط استعمال کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بادشاہ اور خدا سمجھتا ہے. بہرحال جناب ابراہیم اپنی زوجہ جناب سارہ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد راستہ طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے, جہاں مقام پر پہنچنے کے بعد بہت سارے واقعات آتے ہیں. اس میں سے ایک بہت مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ جناب سارہ کو ایک صندوق کے اندر بند کیا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا اور راستے میں جا رہے تھے. وہاں پر ایک جگہ پر قیام ہوتا ہے اور جب قیام ہوا تو وہاں پر کسی بادشاہ نے ان کو روکا اور کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے, اب ہمیں دکھاؤ. جناب ابراہیم نے کہا کہ ایک بڑا قیمتی سامان ہے جس کو میں نے صندوق کے اندر پوشیدہ کیا ہوا ہے. کہ نہیں, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا جناب سارہ کی زیارت ہوئی تو اس شخص کا جو ہے ایمان خراب ہوا. اس نے جیسے ہی اپنی غلط نیت سے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جناب سارہ نے کہا پروردگار عالم میں پناہ چاہتی ہوں اس گناہ سے, یہ شخص غلط نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. تو خداوند عالم نے اس کو عذاب دیا اور اس کا ہاتھ اس کے بدن سے چپک گیا. پھر اس نے توبہ کی, کہا کہ اے سارہ, اے خداوند عالم کی کنیز, میں توبہ کرتا ہوں, آپ دعا فرمائیں تاکہ میرا یہ عذاب ٹل سکے. جناب سارہ نے دعا کی, اس کا عذاب ٹل گیا, اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہوا. لیکن اس نے پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا. پھر جناب سارہ نے اس کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا خداوند عالم مجھے اس نیت سے بچا. پھر اس کے اوپر عذاب آیا, پھر اس کا ہاتھ اسی طریقے سے ہوا. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا ہے تو اس نے خلوص دل سے توبہ کی اور جناب سارہ نے جب دعا کی تو
تو ان کی خدمت کے لیے جناب حاجرہ کو جو کہ ان کی کنیز تھیں ان کو ان کی خدمت میں دیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر ایک وقت وہ آیا، حالات ایسے بنے کہ جناب حاجرہ سے جناب ابراہیم کی شادی ہوئی۔ جناب سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جناب حاجرہ کی اولاد ہوئی جس کا نام جناب اسماعیل تھا۔ تاریخ نے بتایا فطرت ہے کہ ایک عورت کے اس صنف کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب اولاد جناب حاجرہ کو دیکھا تو جناب سارہ سے رہا نہیں گیا اور اختلافات پیدا ہونے لگے، تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے کہا کہ ان کو آپ سرزمین مکہ پر چھوڑائیں۔ جناب ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور جناب اسماعیل کو سرزمین مکہ پر چھوڑ کر آئے کہ جہاں پر کچھ نہیں تھا، بیابان تھا، دور تک نہ کوئی سایہ تھا، ویران تھا، کچھ نہیں، پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جناب سارہ نے یہ قسم لی تھی کہ آپ جب جائیں چھوڑ کر آئیں تو آپ کو میری قسم ہے کہ آپ زمین پر اپنے قدم بھی نہیں رکھیں گے، اپنی سواری پر ہی سوار ہو کر واپس آ جائیں گے۔ جناب ابراہیم جناب سارہ کو اور جناب اسماعیل کو جب چھوڑ کر سرزمین مکہ سے واپس آنے لگے تو ایک مرتبہ جناب سارہ نے پوچھا کہ ابراہیم کس کے بھروسے پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا وہی خدا جو کائنات کو پال رہا ہے وہ تمہیں بھی پالے گا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب اسماعیل کو پیاس کا احساس ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ جب اپنے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا تو کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ جناب حاجرہ کو دور تک کوئی پانی نہیں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتی ہیں۔ ماں کی کوشش ایسی تھی، خداوند عالم نے کائنات کے لیے ایک مثال بنا دی کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتی ہے تو ہم اس کے لیے کائنات کے لیے ایک نمونہ عمل بنا دیتے ہیں۔ آج صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے وہ یہی ہے کوشش، اور وہی سنت ہے جو جناب سارہ کی کوشش تھی اور صحیح تھی۔ اور جناب اسماعیل جب پیاس کی وجہ سے اپنے قدموں کو، اپنی ایڑیوں کو رگڑنے لگے ہیں تو خداوند عالم نے انہی کے قدموں سے ایک پانی نکالا، اور وہ زمزم تا عمر تا قیامت چلے گا۔ اور وہاں پر جب کیونکہ پرندوں نے جب پانی دیکھا تو وہاں پر اترنے لگے، تو وہاں سے جو قافلے گزرا کرتے تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ شاید پانی کی انتظام ہے۔ جب وہ قریب آئے تو جناب حاجرہ سے کہا کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ یہاں انسان کو سخی ہو جانا چاہیے، پانی ایک آب حیات ہے، انسان جتنا پلائے گا اتنا ہی ثواب پائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہا جائے اگر قیامت تک یہ پانی پیا جاتا رہا، آب زمزم کائنات کے کونے کونے میں جاتا رہا تو اس کا ثواب جناب حاجرہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب اسماعیل بڑے ہو گئے ہیں اور کافی مثلا سن تک پہنچ گئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، وہ بیٹا جو اتنی منتوں کے بعد، اتنی تمناؤں کے بعد اور اتنی خواہشوں کے بعد، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ سے ایک نعمت ملی ہو، اکلوتا بیٹا ہو، اور اس کو ہی انسان یہ دیکھے کہ میں اپنی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ خداوند عالم چاہتا تھا کہ جناب اسماعیل کا خون بہہ جائے، نہیں، خداوند عالم کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ خداوند عالم نے دے کر آزمایا کہ ابراہیم تم اپنی اولاد کو ہمارے حکم کے تحت بیابان میں چھوڑاؤ۔ جناب ابراہیم نے بیابان میں چھوڑ دیا اپنی اولاد کو۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ خداوند عالم کا اعتماد اور یقین اور بھروسہ تھا۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے اس بات کا اظہار کیا، قرآن میں موجود ہے کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کر دکھائیں۔ مولانا صاحب یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، فی الحال حج اسپیشل ایپیسوڈ پہ اور مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں جناب عرفان رسول صاحب۔ جناب عرفان، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے حج اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ جی شکریہ۔ جی، عرفات کا دن ہے، یوم العرفات کا وہ دن جہاں پہ تمام حاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حج کے اس بہت ہی پرخلوص، بہت ہی قیمتی ارکان کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے آپ کا کیا ایک ایک مسلمانوں کی اتحاد کو لے کے، یا وہاں پہ جو ایک عاجزی اور انکساری کا جو مسلمانوں کا جو ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی، اتحاد، اتفاق اور ایسا دنیا کا عظیم ترین وہ منظر جس کے لیے واقعی انتہائی روح پرور منظر جو پوری دنیا کے لیے ایک عظیم ترین مثال ہے۔ اتحاد کی بنیاد پر اگر غور کریں تو دنیا سے ہر مسلمان کو ایک بار وہاں کی حاضری یا وہاں حاضر ہونا اس کے لیے فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ عظیم ترین یہ فرائض میں شامل ہے اور ارکان کی ادائیگی کے دور وہاں پر شروع کیا جائے۔ چونکہ آج جس طرح سے فرزندان توحید اس مقدس سرزمین پر موجود ہیں، ان کی حاضری ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں،
نہ کسی کو کسی پر کوئی ناز ہے نہ فقر ہے، سب برابر ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی طرح سے طواف اور سعی و سارے کام سارے ارکان انجام دیے جاتے ہیں۔ اس میں تڑپ بھی شامل ہے۔ غور کریں تو ماں کی وہ تڑپ، جو ماں کی تڑپ یعنی آب زمزم کا چشمہ جاری ہونا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ آپ کریے، فَسَجِدُونِي انشاءاللہ من اہل الصبر والایذان، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر والا اور یقین والا پائیں گے۔ یہ وہ تڑپ، وہ جواب جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہے، جو قربانی کرنے والا ہے اسے بھی خبر ہے یہ کیسی قربانی ہے۔ تاریخ میں یہ تاریخ بھی لاسانی ہے، باپ کے ہاتھوں سے فرزند کی قربانی ہے، یعنی قربانی دراصل نیت کا امتحان ہے، اور بہت بڑا توکل تو اللہ کا جو فرمان ہے، یعنی فرمان وحدہ لا شریک جو ہے وہ دنیا میں مقدم ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے موقع پر بہت بڑا پیغام عالم اسلام کے لیے یہ جاتا ہے۔ بے شک جناب عرفان، تو یہی حج کا جو اتحاد کا، خلوص کا، محبت کا اور اپنی انانیت اور غرور تکبر کو ختم کرنے کا جو پیغام ہے، یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف حج تک ہی محدود رہتا ہے؟ کیوں مسلمان اس کو اپنی تعمر کے لیے اپنی ایک طرح سے گاٹھ نہیں باندھ لیتے کہ بہرحال اسلام کا مقصد تا قیامت یہی رہے گا؟ کیوں ہم آپس میں اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں؟ دیکھیے کوشش ہوتی ہے، عہد کیا جاتا ہے اور وہاں اس عہد کو دہرایا بھی جاتا ہے، لیکن عمل اس پر اتنا مشکل، کیونکہ جس وقت تک وہاں عازمین حج یا فرزندان توحید اللہ کے حضور میں اللہ کے مقدس گھر میں موجود ہوتے ہیں اس عہد کو بھی دہراتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی گرد و غبار میں جب وہ لوٹ کر واپس جاتے ہیں، یعنی احرام کہ اس حالت سے جب وہ اپنے لباس میں واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ فرض ادا ہو گیا۔ دراصل پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی، اپنے معمولات، اپنے تمام تر کاموں میں اسی طرح کی زندگی ہو، اسی طرح سے عمل کیا جائے، چونکہ اس فرض کی ادائیگی کے بعد اس طرح سے بے گناہ ہوتے ہیں آپ جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو عملی زندگی میں کس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں کس طرح اس کو شامل کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ یہ عہد کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، اور یہ لازمی اور بہت ضروری ہے۔ لیکن اتحاد اور اتفاق کا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ لاسٹ سرمن آف دا پروفٹ ہے، وہ یقیناً یہی ہے کہ یہ خطبہ آپ لوگوں کو دیا گیا، آپ لوگ یہاں آئے، آپ سے بتایا گیا، جو لوگ اس مجلس میں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو آج بھی اس خطبے کا یہی درجہ، یہی مرتبہ اور اس خطبے کی یہی اہمیت ہے کہ جو عازمین حج وہاں سے لے کر آئیں گے پوری دنیا تک وہ پہنچائیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ یعنی وہ پوری کائنات کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے ہے۔ کاش اس پر آج قوم، امت اور امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو دنیا کا سارا نظام یقیناً وہی ہو جائے گا اور اس امت کی قدر و قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ جی عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھے جناب عرفان جنہوں نے کہا کہ اسلام کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپس میں انسان پیار محبت خلوص سے رہے، اللہ کی بندگی کرے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے غلام علی نقوی صاحب۔ غلام صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے تو جاتے جاتے ہمیں بس یہ بتا دیجئے کہ عالم انسانیت کے لیے حج کے ارکان سے کیا پیغام ہے؟ بس آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ انسانیت کا پیغام، جی یہ حج جو ہے، حج ایک تو خداوند عالم سے تقرب الہی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ انسان دنیا میں جو کچھ کماتا ہے، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ایک ہی گلی ہو، ایک ہی محلہ ہو، مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف آمدنیاں ہوتی ہیں، کسی کی کوٹھی بن جاتی ہے، کسی کی جھوپڑی رہ جاتی ہے، کسی کا فلیٹ ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا مکان ہوتا ہے، کسی کے یہاں بہت زیادہ پیسہ لگا ہوتا ہے مکان میں اور کسی میں کم، کسی کے یہاں 4 گاڑیاں ہیں، کسی کے یہاں صرف سائیکل ہے۔ وہ مختلف لوگ ہیں، الگ الگ مثلا کیٹیگری کے لوگ ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں۔
یہاں دنیا میں جو بھی انسان بناتا ہے وہ اپنی دنیا کے لیے بناتا ہے، بے شک، لیکن حج پر جا کر انسان اپنی آخرت بنا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً، تو یہ آخرت بنانے کے لیے گئے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اتنا عنایت فرمایا ہو کہ وہ 10 لوگوں کو اور لے جا سکتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو حاجی گئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے زندگی کا ایک ایک پائی اپنی بڑی قیمتی طریقے سے چھپا کر اور بچا کر رکھی ہو تاکہ میں حج کا ایک فریضہ انجام دے سکوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کا حج قبول ہو رہا ہے، کس کا حج ناقابل قبول ہے، بس یہ وہی جانتا ہے جو حج پر اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا گیا ہے، یا پھر وہ جانتا ہے جس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ مولانا صاحب یہ کیسے پتہ چلتا ہے ایک حاجی کو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے؟ قبولیت کا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف حج کر کے آ کر ایک رسم ادا نہ کرے، گھر پر خالی نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ سے خانہ کعبہ سے حج کر آ رہا ہے تو وہ خداوند عالم کا غلام بن کر آیا ہے، اور جب غلام بن کر آیا ہے یعنی جس طریقے سے ایک کمپنی کے لوگ جب الگ الگ طریقے سے اپنے امپلائرز کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر ان کی کمپنی کا، ان کے پروڈکٹ کا باقاعدہ طریقے سے ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو کر اس کو خریدیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کر سکیں، تو ہر ایک حاجی کا فریضہ یہ ہے کہ وہاں پر حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو تمام مسلمانوں کو رغبت دلائے، ان سے محبت کرائے کہ حج کا فائدہ کیا ہے، اور ان کو ارکان سکھائے تاکہ وہ جا کر اپنے عمل کو انجام دے سکیں اور تقرب الہی کو حاصل کر سکیں۔ بے شک۔ مولانا غلام علی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سعودی عربیہ میں عید الاضحیٰ ہے، اور تمام جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ایک قربانی کا جو بکرے دمبے یا جو بھی بہرحال ذبح کرتے ہیں اس کا ایک سلسلہ چلے گا۔ انڈیا، پاکستان اور کچھ اور مختلف ممالک ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں عید الاضحیٰ ہوگی، تو عید الاضحیٰ کا دراصل مقصد کیا ہے، اور عید الاضحیٰ سے متعلق کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے؟ عید الاضحیٰ کا صرف اور صرف مقصد انسان کو صرف ذبیحے کو ذبح کرنا نہیں ہے، پیغام پہنچانا صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے کچھ غربا تک ان کا حق پہنچ سکے۔ جس طریقے سے عید الفطر کے اندر زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اندر ان کے لیے اچھی غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ عید اسی کی ہوتی ہے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دن عید ہے، ہر وہ دن عید ہے جس کے اندر انسان گناہ نہ کرے۔ اگر گناہ نہیں کر رہا ہے تو وہ عید کا دن ہے۔ عید کا دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز عید پڑھی، آپ نے قربانی پیش کی اور آپ جو ہے گناہوں کی طرف چل دیے۔ بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں عید کا دن آئے گا تو ہم جا کر مثلا موویز دیکھیں گے یا مثلا پکچر دیکھیں گے جو اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، تو ہوتی ہیں، وہ تو ہوتی اس وجہ سے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں تو خرچ کریں گے، لہٰذا کچھ لوگ اپنی نیک راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ گناہوں کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ انسان کا پیسہ جب چاہے اپنی بارگاہ میں خرچ کروائے، اور یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ اپنی محنت کا پیسہ کمانے کے بعد گناہ کے اندر خرچ کر سکے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو پیغام یہ ہے کہ جہاں قربانی پیش کر رہے ہیں، جہاں نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں پر گناہوں سے پرہیز کریں، اور عید کا دن صرف اور صرف گناہ کرنے کا نہیں، خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ جتنا چاہیں، جتنی زیادہ چاہیں عبادت کریں۔ جیسے عرفات کا دن ہے، آج باقاعدہ سعودی عرب کے اندر جو ہے یوم عرفہ ہے، لیکن کل ہندوستان کے اندر یوم عرفہ منایا جانا چاہیے کیونکہ 9 تاریخ ہے، لہٰذا نماز ظہرین کے بعد، نماز ظہر کے بعد باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور بہت زیادہ ثواب ہے نماز ظہر کے بعد، اور بہت زیادہ ثواب ہے کہ 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورہ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کو پڑھا جائے، پھر اس کے بعد سورہ توحید 100 مرتبہ، قل هو اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ پھر کہے، اور 100 مرتبہ جو ہے وہ پورے کلمے کی تکرار کرے، اور پھر اس کے بعد دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے کہ جو وہاں پر ہے، جس کا ترجمہ اگر انسان پڑھ لے تو اس کو بہت بے حد ثواب ملتا ہے۔ کل کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی انسان اعمال عرفہ انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کو 1060 یعنی 1060 سالوں کا اس کو ثواب عنایت فرماتا ہے۔ مولانا غلام علی صاحب، ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے،
تو یہ تھے مولانا غلام علی نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت حج کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے، اور الحمدللہ آج لوگوں کا یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حج الحمدللہ ایک بہت ہی بڑا ان کا رکن ادا ہو گیا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا یہ جو حج کا سفر ہے اس کا قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک اور بابرکت مکان میں ایک دفعہ تو حاضری ضرور دے پائیں۔ عرفات کا دن ہے، خوب عبادت کریے، کل کے دن روزہ ضرور رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی الحال حج اسپیشل ایپیسوڈ میں یوم العرفات کے دن وقت ہے اتنا ہی، مجھے ہدا زری والوں کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله